اور ضائع کرنا یہ ہے کہ ٹمپریری کے پیچھے بھاگ دیتا ہے. جب آدمی ایک ٹمپریری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ ضائع جاتا ہے. پرماننٹ کے پیچھے بھاگتا ہے جس نے ضائع نہیں ہونا تو انشاءاللہ کامیاب کام رہو گے. پروفیسر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے پروگرام جو ہم بڑھتے ڈالیں اور آپ لوگوں کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنے. اور یہ کام آپ نے دین کا شروع کیا ہوا ایک عرصہ سے رسالہ بھی نکال رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اکٹھے کرتے ہیں اس کام میں. اللہ تعالیٰ ان کی تعاون اور معاونت کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے دوستوں میں خبر فرمائیں. بہت بہت شکریہ. سے کہتے ہیں کہ یہ فاروقی لنگر تو وہ بھی آپ نے کھا کے جانا ہے کیونکہ اس میں بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بڑی تاثیرات ہوتی ہیں. جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہو وہ شے مبارک ہو جاتی ہے, متبرک ہو جاتی ہے. اگر کسی کپڑے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی وہ کپڑا بے مثال ہو جائے. جس محفل کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو گئی وہ محفل منفرد ہو جاتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنی مجلسوں میں ذکر فاروق اعظم کیا کرو تمہاری مجلسیں مقبول ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. یہ میرا عمر وہ اللہ کا شیر ہے کہ اس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت عطا کی جنوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر, پانیوں پر جو حکومت دی سرکار دو جہاں کے اس خلیفہ سیدنا فاروق اعظم نے اس سلطنت سلیمانی کا اپنے دور میں عملی طور پہ اظہار فرمایا, وہی قائم کیا. اللہ نے ایسی ہی سلطنت آپ کو عطا کی. اسی لیے بڑے بڑے انگریز مورخ لکھتے ہیں اگر عمر بن خطاب مزید 10 سال زندہ رہ جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا ہر مذہب مٹ جاتا, اور اگر مسلمانوں میں ایک اور عمر پیدا ہو گیا تو وہ کفر کی موت کا دین ہوگا. اس مبارک سالانہ تقریب میں ہمارے خوش نصیبوں کو یہ ایک اعلان بار بار آج حسن اتفاق سے تقریب رونمائی اللہ کی توفیق سے آئیے قرآن سیکھیے. یہ کتاب جو ہے اس کی غالب 5ویں ایڈیشن جو ہے وہ شائع کرنے کی اللہ نے توفیق دی. قرآن مقدس کو پڑھنے سمجھنے اس سے اکتساب فیض کرنے کے لیے انتہائی آسان اور عام فہم انداز کی. پھر جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں جس میں بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں اور جن کو حل کرنے کے لیے ہم جادو ٹونے ٹوٹ کے جنوں بھوتوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور خوب ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں بڑا ہی سائنٹیفک سلیوشن پیش کیا. ہم نے یہ کتاب لکھی تھی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے. استقبال رمضان کا بھی ایک کتابچہ اور ایک ماضی قریب میں اللہ کی توفیق سے ڈاکٹریٹ PhD ڈاکٹر غلام محمد انتو صاحب انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھارت سے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کی سیرت اور کردار اور خدمات دین کے حوالے سے میٹا فزکس آف شیخ احمد سرہندی انہوں نے ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا, منظور ہوا اور ہم نے اس کو شائع کرنے کی سعادت ملی. یہ تینوں چاروں چھوٹی کتابیں اور کتابچے جو ہیں تو 1200-1300 روپے اس کا ہدیہ بنتا ہے. ہم نے خواہش کی ہمارے جتنے محسنین محسنات آئیں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں, خیر کی باتیں بھی سنیں, اپنے دل میں جگہ بھی دیں, لنگر بھی لیں, اور یہ تعلیم اور رشد و ہدایت کے لیے اپنے ساتھ کتابیں بھی لے کے جائیں. تو 500 ہم نے ایک پیکج سا بنا کے پیکج کہہ دیں تو 500 روپے
جو ہے یہ ساری کتابوں کا ایک ہدیہ بنا کے جو 1300-1400 روپیہ بنتا ہے، تاکہ یہ ذکر فاروق اعظم کی مجلس میں جاتے ہوئے ساتھ آپ فیض بھی لے کے جائیں۔ یہ ہماری بیٹیاں بیٹے یہاں موجود ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کر کے 500 روپیہ یہ ویسے بھی دین کے ساتھ تعاون بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، اور یہ ایک علمی خزانہ بھی ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ جو ساتھی لینا سے ہمارے ساتھی پھر رہے ہیں، آپ اس کو لے سکتے۔ اب اس کے ساتھ یہ دختران اسلام میں بھی معزز حاضرین، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، ہم جو پلاننگ کرتے ہیں وہ بعض اوقات وقت کی نظر ہو جاتی ہے، مینجمنٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ ہماری کچھ ایسی خواہشات بھی تھی کہ کوئی خاص خصوصی پیغام اپنے محسنین کو دیا جائے۔ جتنے شرکائے مجلس ہیں، اب 100 ہاتھ رسا کے سرے دکھانے، یہ دستار خلافت کے ساتھ معزز خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام کی سیرت میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ میں جب اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، شخصیت، کردار کے حوالے سے کئی دنوں سے غور و فکر کر رہا تھا کہ کیا پیغام دیا جائے، جو سال کے بعد ہمارے محسنین محسنات آتے ہیں تو بہت سارے پہلو دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، سامنے آتے رہے، دل میں جگہ بنتی رہی۔ اس سب کا ڈبے دباب اور خلاصہ یہ ہے، معزز خواتین و حضرات، امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک مرید آیا اور اس نے کہا حضرت مجھے ایسی وصیت کریں کہ مجھے اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، کوئی بڑی خاص وصیت کرے۔ آپ نے فرمایا بیٹا باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن 2 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا زندگی میں کبھی نہ خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ رسول بننے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا حضور آپ کیسی بات کر رہے، کون بدبخت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے؟ ایسا تو کوئی بدبخت نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں خدا ہوں، میں رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر ظاہری طور پہ دیکھے تو بات ایسے ہی ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت میں غور کرو تو معاشرے میں ہر بندہ ایٹ اے ٹائم خدا بھی بنا ہوا ہے اور رسول بھی بنا ہوا ہے۔ اس سے چھوٹا کوئی دعویٰ نہیں کسی کا۔ ہر انسان خدا بن کے پھر رہا ہے، ہر انسان رسول اللہ بن کے پھر رہا ہے۔ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے وہ ظاہر کرتا ہے میں خدا ہوں، مان لو مجھے، بس جو میرے دل میں آئے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں۔ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، یعنی جو چاہے وہ کر سکے، وہ صرف اللہ کی شان ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کبھی خدا نہ بننا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو میرے دل میں آئے گا وہی ہوگا، جو میرے منہ سے نکل گا وہی ہوگا اور وہی ہو جانا چاہیے۔ اے میرے مرید، اگر تیری پھیلی ہوئی جھولی کو دیکھ کے اللہ کو ترس آ جائے، کوئی تیری بات قبول ہو جائے، تیری دعا سنی جائے، تیری کوشش کارگر ہو جائے، تیری محنت رنگ لے آئے، تو بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر تیری خواہش، آرزو، دعا اور کوشش پوری نہ ہو تو نہ شکری نہیں کرنا بلکہ بھی صبر کرنا۔ جو تو چاہے نہیں ہوگا ایسے، خدا نہ بنو۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی اولاد کو یوں کر دیں گے اور تم خدا ہو، ہم فلاں کا جو ہے وہ بیڑا گرک کر دیں،
سانٹ کے سوا کر دیں گے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. یہ صرف اللہ کی شان ہے. بندے کا جو مقام ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کے آگے جھکے رہنا، دعویٰ نہیں. اللہ کو سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے بندے کی طرف سے وہ تکبر ہے، وہ رعونت ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی مولا مجھے کوئی اپنے قرب کا مقام عطا کر، میں کون سا عمل کروں تیری بارگاہ میں جلدی قریب ہو جاؤں. آواز آئی ہے جعفر صادق میرے پاس خلوص والی عبادتوں کی کمی نہیں، میرے پاس صدقات و خیرات اور بلائی کے کاموں کی کمی نہیں، بے لوث خدمتوں کی کمی نہیں. ہاں اگر میرے پاس آنا ہے تو عاجزی لے گیا، انکساری لے گیا، درمادگی لے گیا. یادہ میں کچھ نہیں، میرے پلے کچھ نہیں ہے. فقیری کے اندر سب سے بڑی خطرناک جو شیطان کا حملہ ہے وہ یہی ہے کہ فقیر خدا بننا چاہتا ہے. میں اپنے وظیفے سے، میں اپنے دم سے، میں اپنی توجہ سے، میں فلاں ڈنگ کام جو ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. نہیں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو مولا کے کرم سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو اس کے حکم سے نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کا جو ہر وقت کا وظیفہ تھا وہ یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ کوئی نیکی کا کام کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں تیرے کرم کے سوا. خدا نہ بننے اور رسول نہ بننے کا مطلب یہ ہے. امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو یہاں ایک ضمن بات عرض کروں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو واعظ کیا، نصیحت کی، یہ دستار خلافت یا خلفاء کے لیے خاص یہ بات. دیکھو نا امیدی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. شیطان ساری زندگی بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا. ہم ساری زندگی نیکی ہدایت کی تعلیم دینے سے کیوں پیچھے نہیں. دیکھو پانی ہے زمین میں، پانی زمین میں ہے. کسی زمین میں 20 فٹ پہ نکل آتا ہے، کہیں 50 فٹ پہ نکلتا ہے، کہیں 100 فٹ پہ نکلتا ہے، کہیں 1000 فٹ پہ نکلتا ہے. اللہ نے زمین میں پانی رکھا ہے. کسی انسان کی زمین زرخیز ہوتی ہے، جلدی خیر نکل آتی ہے، کسی کی خیر بڑی دیر سے نکلتی ہے. مایوس نہیں، تمہیں تمہاری کوشش کا اجر ملے گا، تمہاری تگ و دو کا ثواب اللہ نے دینا ہے. جو مقلب القلوب ہے تم نہیں ہو، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے عجیب واقعہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 10 سال سرکار مکے میں آپ کے ساتھ وہ رولا پڑا رہا جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں. آپ نے 10 سال غزوہ احد میں بھی وہ اپنے ساتھ 250 بندے رہنا ہو گیا. مسلمانوں کو بہت نقصان بھی ہوا، پراپوگنڈے بھی ہوئے. اس نے پوری ایک جماعت 2,500-3 ہزار لوگوں کی کم و بیش منافقین کا ایک گروپ بنا لیا. سرکار نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، موت تک اس کا ساتھ دیا، کوشش میں لگے رہے. جب وہ مرنے لگا اس نے کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اور مجھے کچھ تبرکات بھی دیں. حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی حضور کیا کر رہے ہیں، کس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ وہ رئیس المنافقین بدبخترین انسان تھا دنیا میں. اسلام کو جتنا اس نے نقصان دیا شاید کافروں نے نہیں دیا. حضور نے کہا نہیں میں جاؤں گا.
اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. آپ کا اثر دیکھیں, اٹھ کھڑے ہو. اسی وقت دوسری بات نہیں سنی, فوراً کرتا اتارا, قمیض اتاری دے دی. جہاں اس کا جنازہ بھی پڑا, انہوں نے سرکار کے وہاں اس کے جب دفن کر رہے تھے پہلے دفن کر دیا. آپ بعد میں ذرا پہنچے, فرمایا اس کو پھر باہر نکالو, قبر سے باہر نکالا, لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اپنا لعاب دہن پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. بات سنتے ہیں اس کے بارے بدترین کافر. اس کے بیٹے نے کہا حضور میرا ابا میرا باپ بدبخترین انسان, آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں نہیں, جو اس کے حصے کا کام تھا وہ اس نے کیا, جو میرے حصے کا کام ہے وہ کر رہا. جب یہ عمل ہو گیا قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے نبی اگر تم 70 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھو, اس کے لیے دعا کرو گے, میں پھر بھی نہیں بخشوں گا. جو اس نے اسلام کے خلاف تیرے خلاف کیا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے, اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھو, اس کے لیے دعا کرو, میں نہیں بخشوں گا. مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے, مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے. اللہ نے 70 دفعہ کہا ہے, میں 71 دفعہ مانگوں گا. اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے, میری درخواست بھی پوری ہو جائے. اس پہ محققین نے کئی اینگل اختیار کیے. بعض ابھی تک اس کو پہنچ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں اوے ظالموں غور کرو, وہ بیچارہ نفس کے ہاتھوں مجبور رہا. وہ مکے کا وہ جشن کا سردار بننے والا تھا, اس کی سرداری حضور کے آنے سے چھین گئی. وہ نفس کا اسیر ہو گیا, ہمت نہیں تھی, کلمہ بھی پڑھ لیا, حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا, لیکن اس کو نفس ظالم پلید جب اس کے پیچھے لگا رہا. مرنے سے پہلے بھی اس کو یہ یقین تھا کہ میری بخشش اگر ہو سکتی ہے تو سرکار کی دعا سے ہو سکتی ہے. ایک پہلو یہ ہے اس کے دل میں, ہمارا بھی اس سے بہتر حال نہیں ہے. سچی بات میں اس کا کسی نے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا سرکار فلاں بندے پہ لعنتیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور فرمایا اگر لعنتیں کرنی ہے مجھ پہ کرو, مجھ سے بڑا بدبخت پاپی سیاکار دنیا میں کوئی نہیں ہے. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی کے پیر و مرشد اور بہکی زمان, جنہوں نے تفسیر عزیزی لکھی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد شاہ خالد کردی, آپ کے خلفاء میں ہزاروں خلفاء تھے. پورا ترکی جو ہے اور سارا روسی ترکستان میں جتنے مسلمان ہیں وہ آپ کے مریدوں کی کوششوں سے بنے ہیں. فرماتے تھے لعنت کرنی ہے تو شاہ غلام علی دہلوی پہ کرو, مجھ سے برا کوئی نہیں ہے. ایک وقت میں 3-4 ہزار لوگ آپ کے لنگر پہ کھانا کھاتے, جو لقمے بچ جاتے, جو سالن جھوٹا ہوتا وہ اکٹھا کر کے رکھ لیتے, وہی پہ کھاتے رہتے. تو دوسرا پہلو وہ آخر میں اسے یقین تھا, نفس پلید نے کیا اس کو, ایک نفس ظالم پلید چاہ کیتا, کوئی اصل پلید نہ سی. تو اس کے دل میں سرکار کے بارے میں عقیدہ. جب صحابہ نے بھی کئی آبزرویشنز دی, حضور کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, فرمایا میں اللہ کا نبی و رسول ہوں. مفسرین نے مختلف تعداد بیان کی ہے, بعض نے 200 بعض نے 250. مفتی مظہر اللہ لکشمنوی مجدی کہتے ہیں 2,500 لوگ حضور کے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جو پکے منافق تھے پکے مسلمان ہو گئے. 2,500 لوگوں کی بخشش کا مرتے وقت وہ ذریعہ بن گیا.
وہ دادا حجویری ایک اصول بیان کرتے ہیں، جو انسان نیکی دال و خیر کا فاعل ہے، جو نیکی کا سبب بنتا ہے اس کو نیکی کرنے والے سے دگنا اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے جو عبداللہ بن ابی کا تھا، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان کے گھر تو پیدا ہو گئے۔ اقبال بڑا پدیشک ہے، من باتوں میں وہ لیتا ہے، کردار کا غازی بن تو گیا، گستاخ کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمیں بھی آج کردار کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ حسین فرما رہے تھے کہ 22% دنیا میں مسلمان ہیں، 78% آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم یہ 22 سے 50% تعداد لے جائیں گے، تاکہ ہم سمجھے ہم نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہم تو اپنے سے 5-6 فٹ کے قد کو بھی مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کو نمازی نہیں بنانا چاہتے، اپنے بیوی شوہر کو بھی نمازی نہیں بنانا چاہتے، قرآن نہیں سکھانا چاہتے، دوسروں کو کیا کریں؟ ہمیں سنجیدگی سے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، میں اپنے شیخ مکرم حضور قبلہ عالم ڈاکٹر ریاض احمد خان صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں، اور محمد نعیم الفاروقی صاحب، احمد شہزاد فاروقی صاحب، وسیم احمد فاروقی صاحب اور سلیمان صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی معاونت کریں۔ وہ ساتھی جن کو سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی دستار خلافت حافظ محمد ندیم فاروقی میرے برادر خلد ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ 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 محمد شریف مجددی صاحب ولد بدر الدین صاحب یہ میرے قبلہ عالم کے مرید خاص، قبلہ عالم کی طرف سے ان کی بھی دستار خلافت عطا کی جاتی ہے، تشریف لاتے ہیں جناب، اور بھی محمد شریف مجددی صاحب۔ اللہ 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 میرے دوست، میرے ساتھی جامگسار جناب پروفیسر محمد خالد داد صاحب فاروقی وہ تشریف لاتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی طرف سے ان کو بھی دستار خلافت عطا کی۔ اللہ اللہ محمد رشید فاروقی صاحب لاہور سے ولد نواب الدین صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی طرف سے ان کو بھی دستار خلافت۔ اللہ محمد الیاس فاروقی صاحب جو 12-14 سال جاپان کوریا بھی رہ کے آئے، محمد الیاس فاروقی صاحب سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کی طرف سے ان کو بھی دستار خلافت۔ محمد اکرم راحت بٹ صاحب ہمارے طریقت کے بڑے درینہ ساتھی، خوشی غمی دکھ سکھ الحمدللہ ڈاکٹریٹ کی ایم اے انگلش لنگوسٹکس۔ اللہ 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 محمد راحت بٹ صاحب، اللہ 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 ہم اس بات سے حیران ہوں گے کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی مونچھیں پورے شہر میں مشہور تھیں، سرخ بتی کے نام سے اخباروں میں لکھتے بھی تھے، اور پورے گجرانوالہ ڈویژن کے یہ پریزیڈنٹ بھی تھے پی ٹی سی ایل کے۔
لیکن جب وہ محبت اور نسبت صحبت اللہ نے دی تو ماشاءاللہ ایم اے انہوں نے 49 ایئرس میں انہوں نے اسٹڈی شروع کی، ایم اے پنجابی بھی کیا، ایم بی اے بھی کیا، ایم سی ایس بھی کیا، ایم اے فلاسفی بھی کیا اور ڈاکٹریٹ انگلش لنگوسٹکس محمد ایم اے راحت بخش۔ اللہ 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 محمد فیاض فاروقی صاحب دسکا سے، دسکا سے محمد فیاض فاروقی۔ اللہ 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 آصف رضا فاروقی صاحب، اللہ 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 محمد عمران خان فاروقی صاحب، یہ بھی ڈاکٹریٹ صاحب کر رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں، محمد عمران خان فاروقی صاحب۔ محمد سہیل اسلم شیخ فاروقی صاحب، محمد اسلم صاحب، یہ آئی ایس آئی میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں جناب محمد سہیل اسلم فاروقی صاحب۔ محمد اویس فاروقی صاحب، محمد اویس فاروقی، اللہ اللہ فیصل محمد نسیم اختر صاحب، اللہ ہمارے طریقت کے ساتھی محمد یاسر فاروقی صاحب، وہ اس وقت دبئی میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کے بھائی محمد فیصل فاروقی صاحب وہ ان کی طرف سے دستار خلافت وصول کرتے ہیں۔ اللہ 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 محمد اویس مغل فاروقی صاحب، وہ بھی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آئے، محمد نعیم انور صاحب ان کی خلافت۔ اللہ 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 خراج شریف یہ بھی ہمارے بزرگوں کے اوراد و وظائف میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے، تو اس میں ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب کو دلال الخراج شریف کی اجازت دی جاتے، وہ تشریف لاتے ہیں۔ محمد قاسم چشتی صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جانا پڑ گیا انہیں۔ حاجی محمد بوٹا صاحب وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی دلال و خراشی پڑھنے کی اجازت مرحوم کی جاتی ہے، اور محمد اسد بلوچ صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ محمد اسد بلوچ صاحب، فرق فاروقی صاحب، فرق فاروقی صاحب وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اس میں یہ ڈیوٹی میں دے رہے ہیں، اور محمد عمران فاروقی صاحب ماشاءاللہ، اور محمد عثمان فاروقی صاحب تیزی سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اللہ کچھ ساتھیوں کو طریقت کی طرف سے ٹوپیاں دی جا رہی ہیں تاکہ ان کا شوق اور محبت میں اضافہ ہو۔ جناب محمد مصعب نعیم فاروقی صاحب سرگودا سے تشریف لائے، محمد مصعب نعیم فاروقی حافظ بھی ہیں تشریف لائے۔ اللہ اللہ حافظ محمد عمر سرگان فاروقی صاحب، حافظ محمد عمر سرگان فاروقی صاحب فیصل آباد سے، حافظ غلام مرتضی سیالوی صاحب، اللہ 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 اللہ
لاہور سے اللہ 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 حافظ محمد بلال چشتی جو ہے لاہور سے حافظ محمد بلال چشتی اللہ محمد عمیر فیاض احمدہ نگر گجرانوالہ سے اللہ اللہ